ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، خوشی ہو یا غمی اچھا نہیں شکوہ گلا کرنا۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج شادی سے ایک دن پہلے کا دن ہے اور اس میں ایک روایت ایک رسم بنتا چلا جا رہا ہے کہ اس دن میلاد کرنا ضروری ہے، اس دن پروگرام کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی ہمارے اندر سے ایک دین کی جو اہم شعبے ہیں اس سے دوری اور پھر دین کی صحیح سمجھ نہ ہونے کے بنا پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر یہی پروگرام جو آج ہو رہا ہے اگر ہم کل ولیمے والے دن کرتے تو مجمع کچھ اور بھی ہوتا، لیکن ایک رسم بنا کے اسی دن کرنا ہے، ضروری سمجھ کے کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ضروری سمجھ کے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ برکتاً اگر ہم مان لیجئے اسی طریقے سے خرافات، وحیات، ڈی جے، گانے بجانے سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، آپ بہت اچھی سوچ کے مالک ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں دو چار لوگ اللہ رسول کی بات سن لیں، میرے گھر میں اللہ کی بات ہو جائے، رسول کی بات ہو جائے، قرآن کی بات ہو جائے، ایک پروگرام دینی پروگرام ہو جائے۔ یہ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، مگر ضروری سمجھ کے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ شریعت نے جو ضروری قرار دیا ہے اس کو ضروری سمجھا جائے گا، اور جس کو فرا قرار دیا گیا ہے ضروری نہیں ہے اس کو غیر ضروری سمجھا جائے گا۔ دین کی تبلیغ ضروری ہے، لیکن اس ٹائم ہمیشہ ذمہ داری کے طور پہ بلا کے اپنے دروازے پہ بٹھا کے مجبوری طور پہ بٹھا کے دین کی دعوت دینا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چلا، بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے۔ مجھے مختصر سی بات یہ کرنی ہے کہ آج شادی کا دن ہے اور الحمدللہ شادی ایک ایسی خوشی کی چیز ہے، ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے دنیا کے اندر، اور شادی کے اندر جو بیوی ملتی ہے، بیوی اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی بہترین نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی اعلیٰ نعمت ہے، اتنی عرفہ نعمت ہے، اتنی بڑی سی بڑی نعمت کہی جائے وہ بھی نعمت ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی عورتوں کو ٹارگٹ بنا کے آج مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ بتاؤ کہ اسلام آنے سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا، اسلام کے آنے سے پہلے ماں بالوں کا کیا مقام تھا؟ پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا۔ کوئی اپنی بیٹی کو دماد، اپنی بیٹی کے لیے دماد تلاشنے کی ہمت اور جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی اپنی بیٹی کو نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو پال پوس کے بڑا کروں اور میرے سامنے میرا داماد آئے، دماد بن آئے، میری بیٹی کو بیاہ کر لے جائے، کوئی نہیں چاہتا تھا۔ اور بیویوں کو، بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو ستایا جاتا تھا۔ اور غیر دور کی بات چھوڑ دیجئے، اپنے اسی ہندوستان کے اندر کل ماں بہنوں کے ساتھ وہ اتیاچار اور وہ ظلم اور وہ تکلیفیں اور ان کے ساتھ مسائل برداشت کرنی پڑتی تھی کہ اگر شوہر بن گیا تو اسی کے چیتے پہ شوہر
عید بھی ادا کیا جاتا تھا، اور جب اسلام آیا ہے تو عورتوں کو مقام ملا ہے، جب اسلام آیا ہے تو ماں باپوں کا وہ رتبہ ملا ہے، اسلام جب آیا ہے تو بہو بیٹیوں کو مقام ملا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی اس کا لیول بدل ہی نہیں۔ آپ بتائیے کہ بیٹی پیدا ہوئی گھر میں تو کیا اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوئی، تینوں بیٹیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کیا، صحیح طریقے سے نام رکھا، صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کا دھیان رکھا، اور تعلیم و تربیت کے ساتھ اس کی شادی کر دی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ وہ جنتی ہے۔ کیا کیا؟ روزہ نماز کا اعلان نہیں ہوا ہے، صدقہ خیرات کا نہیں ہوا ہے، کیا کہا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور تینوں بیٹیوں کی صحیح تربیت کے ساتھ اس نے شادی کر دی، کیا کہا کہ وہ جنتی ہے۔ ایک بغل میں صحابی کھڑے ہیں، یا نبی اللہ، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس میں 2 ہی بیٹیاں ہیں اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ ایک بغل میں صحابی کھڑے ہیں جن کی ایک ہی بیٹی تھی، پوچھ اٹھے یا نبی اللہ، اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو، اگر اس نے صحیح تعلیم و تربیت دی، صحیح طریقے سے اس کو پڑھایا لکھایا، صحیح طریقے سے اس کی رکھ رکھاؤ کیا، اور پیار محبت کے ساتھ اس کو اس کے شوہر کے گھر فدا کر دیا شادی کر کے، اس کے لیے کیا مزدہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبراؤ نہیں، اس کے لیے بھی جنت کا مزدہ ہے اور جنت کی بشارت ہے۔ ایک بیٹی کی شادی پہ آپ پورے حدیث تقریباً 10,000 نہیں 10 لاکھ سے زیادہ حدیثیں ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ حدیث مبارکہ ہیں، 6,666 قرآن کی آیتیں ہیں، اور 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام کے اقوال ہیں۔ آپ کہیں ڈھونڈ کے دکھلا دیجئے کہ کہیں ایک بیٹے پہ، ایک بیٹے کی صحیح تعلیم و تربیت کے ساتھ اگر صرف شادی کر دینے پہ جنت کی بشارت کا موضوع سنائے گا؟ اس طریقے سے صراحتاً کہیں نہیں آیا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، بیٹی کا مقام دیا کہ بیٹی کی ویلو ہے، اس کی قدر و قیمت ہے۔ پھر وہی بیٹی جب شادی ہوئی، بیوی کی شکل میں آئی، بیوی کی شکل میں جب آئی، اس کے لیے شوہر کو شریک حیات بنایا ہے، پارٹنر بنایا ہے، بیوی کو غلام نہیں بنایا ہے۔ شریک حیات کا لفظ آتا ہے کہ ایک جس طریقے سے گاڑی کے 2 پہیے ہوا کرتے ہیں، ایک پہیہ پنچر رہے گا، پوری گاڑی صحیح رہے گی، پیٹرول بھرا رہے گا، گاڑی کا ہر انجن کا ہر ایک پارٹ صحیح رہے گا، وہ گاڑی چل نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے اندر ایک کے اوپر اگر اتیاچار ہوتا ہے، ایک کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے، ایک اگر دونوں کے اندر آپس میں اندر ہے، دونوں کے اندر پیار محبت نہیں ہے تو گھر نہیں چل سکتا ہے۔ پارٹنر کہا، اس کو ظالم ہے، آپ کو شوہر کو ظلم اور ظلم کا اڈا نہیں بنانا اپنے گھر کو، اور شوہر کو اپنے بیویوں کے اوپر ظلم ہی کرنی ہے، بلکہ وہ جو بیوی آ رہی ہے وہ آپ کے لیے پورے گھر کو، پورے سماج کو، اپنے رشتے ناتوں کو سب کو ترک کر کے آپ کے دہلیز پہ آپ کے گھر میں تشریف لا رہی ہے، اس کی آپ کو قدر کرنی ہے، اس کی آپ کو آباد کرنی ہے، اور اس کو صحیح طریقے کے ساتھ اپنے گھر کے دینی ماحول میں اس کو ڈھالنا ہے، اور ڈھال کے اس کو ایسا مزاج دینا ہے کہ وہ آپ کے دین کے کام کے لیے معاون بنے۔ اس کو ایسا مزاج بنانا ہے کہ اگر کہیں میرے اندر کبھی کوتاہی ہو جائے، بیوی پیار محبت سے کہے ارے شوہر نامدار کیا کر رہے ہیں، آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، ارے شوہر نامدار آپ کیا کر رہے ہیں، آپ روزہ توڑ رہے ہیں۔ جب بیوی نیک ہوگی، بیوی تقویٰ طہارت والی ہوگی، بیوی دیندار ہوگی، بیوی کے اندر دینی مزاج ہوگا، تو پھر کیا کہے گی؟ اے میرے شوہر نامدار، آپ 2 روٹی مجھے کم کھلائیے گا، مجھے برداشت ہے، مجھے بہترین کپڑے نہیں، ہلکا ہی کپڑا خرید دیجیے گا۔ 150 کے بھی کپڑے ملتے ہیں، 1.5 لاکھ کے بھی کپڑے ملتے ہیں جیسے، لیکن بیوی کے اندر تقویٰ ہے، طہارت ہے، صبر ہے، طہارت کی پاکیزگی کی اس کے اندر صفات ہے، کوئی بھی کہے گی اے میرے شوہر بہترین کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زیادہ کمانے کی فکر مت کیجئے، بلکہ میرے
کے اندر، میرے گھر کے اندر، آپ اپنی زندگی کے اندر، میرے زندگی کے اندر تقوی طہارت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. وہی بیوی اپنے شوہر کو مانے گی. اے میرے شوہر نامدار، آپ اٹھیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مؤذن پکار چکا ہے، اللہ بلا رہا ہے، آپ مسجد کے اندر جائیے. لیکن اگر وہی بیوی بے دین ہے، نا دینی ہے، اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اس کے اندر طہارت نہیں ہے، اس کے اندر علم نہیں ہے، اس کے اندر دینی شعور نہیں ہے، وہی بیوی آپ نماز کے لیے جائیں گے، کیا کہے گی وہ کیا ضرورت ہے، آپ گھر میں رہیے، آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، فلانے ہیں، ڈھونڈا کے ہیں، بہانہ کر کے آپ کو گھر میں سنا دے گی. لیکن اگر بیوی نیک ہے، تقوی طہارت والی ہے، تو آپ کو دیندار بنا دے گی. اس لیے بیوی اتنی بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں. بیوی اتنی، آپ کو بتا دوں، بیوی بغیر دنیا کے اندر سکون بھی نہیں ہے. کوئی وجود نہیں ہے دنیا کے اندر سکون مل جائے آپ کو بیوی کے بغیر. ناممکن ہے. اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ میں بیوی کے بغیر سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، تو یا تو اس کی بیوی بہت ڈائن ہے، بہت اس کو ستا رہی ہے، بہت زیادہ اس کو ٹارچر کر رہی ہے، بہت زیادہ اس کو پریشان کر رہی ہے، پیسے کے پاس سے، ذہنی طور کے دباؤ کے وجہ سے. اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے میں بیوی سے دور رہ کے بہت پرسکون ہوں، بہت اچھے ماحول میں ہوں، تو میں دعوے کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی بیوی ڈائن ہے، اس کی بیوی خرافاتی ہے، اس کی بیوی جھگڑیلو ہے، اس کی بیوی خرافاتی ہے. بیوی سے دور رہ کر کوئی سوچے کہ میں سکون میں ہوں، کوئی نہیں سکتا. آپ کو بتاؤں، آپ سب کی ابا جان، ہمارے اور آپ کی ابا جان حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جنت میں ہے. کہاں ہے؟ جنت میں. وہ جنت جہاں وہ گمان میں بھی تکلیف آ ہی نہیں سکتی، پریشانی آ ہی نہیں سکتی، کوئی رنج و غم آ ہی نہیں سکتا، کسی چیز کی کمی ہو ہی نہیں سکتی. ہر طریقے سے آرام و آشائش کی چیز، ہر طریقے سے ناز و نعمت کی چیزیں مہیا ہے. لیکن حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو وہاں بھی اکیلے مزہ نہیں آ رہا ہے، اکیلے پرسکون نہیں ہو رہے ہیں، دل کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، یا رب الہ، میں اکیلے بور ہو رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، مجھے میری شریک حیات دے دیجیے. اللہ رب العزت ان کے بائیں پسلی سے اما ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کرتا ہے، اور دونوں کی نکاح جو ہوتی ہے، دونوں کو نکاح اللہ رب العزت پڑھواتا ہے. اور مہر کے طور پہ آپ کو بتاؤں، مہر کے طور پہ کیا دیا جاتا ہے؟ مہر کیا اللہ رب العزت کیا طے کر رہے ہیں؟ مہر ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مہر طے ہو رہا ہے کہ اے آدم علیہ السلام، خبردار اپنی بیوی کے طرف مت پانا جب تک مہر نہ ادا کر لو. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام پوچھ اٹھے، یا اللہ مہر کیا چیز ہے، میں کیا ادا کروں، یا کیا چیز میرے پاس ہے؟ کہا کہ جب تم جنت کے اندر داخل ہوئے تھے، یا جب تمہارے پتلے میں جب سور پھونکا گیا تھا، تو تمہارے نظروں کے سامنے ایک جملہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ محمد کوئی ہے، کوئی شخصیت ہے جو تیرے ہی اولاد میں ہوگا، لیکن اس کی مقام، اس کے عظمت، اس کی ویلو اور اس کا عظمت سب سے اعلیٰ اور دوبالا ہوگا. اس کے نام کی درود پاک پڑھو، وہ تمہارے لیے محترم ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، بلا بیوی کے دنیا کے اندر کوئی سکون نہیں، کوئی مقام نہیں. اور میری ماں بہنیں، اگر گھر کو سکون والی بنانا چاہتی ہے تو گھر کو سکون والی بنا دیں گی، اور گھر کو جہنم کا گہوارہ بنانا چاہتی ہے تو جہنم بنا دے گی. ماں بہنیں اگر صحیح ہیں، ماں بہنیں اگر گھر کو سمیٹ کے چلنے والی ہیں، ماں بہنیں اگر چاہتی ہے کہ گھر کو صحیح رخ دے دے، ماں بہنیں اگر چاہتی ہے
کہ گھر کے اندر دینداری پیدا ہو جائے. ماں پہلے چاہتی ہے کہ میرے گھر کے بچے جھوٹ نہ بولے. ماں پہلے چاہتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی چوری کا سامان نہ آئے. اگر ماں پہلے چاہتی ہے کہ میرے گھر میں ایک لقمہ بھی کوئی میرا بچہ حرام کا نہ کھائے. اگر ماں پہلے چاہتی ہے کہ میرا شوہر، میرا بیٹا، میرے گھر کے لوگ ایک لقمہ بھی حرام کے گھر میں نہ لائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی راز سے قوی امید ہے، 101% امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اس گھر کو پاک دامنی نصیب ہو جائے گی. اس گھر کے مال پاک ہو جائیں گے، اس گھر کے افراد پاک ہو جائیں گے، اس گھر کے اندر تقوی آ جائے گا، اس گھر کے اندر صفات آ جائے گا، اس کے گھر کے اندر دینی مزاج پیدا ہو جائے گا، اس گھر کے اندر اللہ رسول کا بسیرا ہو جائے گا، اس کے گھر کے اندر سے قرآن کی صبح میں قرآن کی تلاوتیں اجاگر ہوں گی، اور اس گھر میں اللہ رب العزت کے انوار و برکات نازل ہوں گے. اس کے گھر میں جس گھر کی عورتیں دیندار ہوں گی، تقوی طہارت والی ہوں گی، اس لیے گھر کی ملکہ عورت ہے. کون ہے؟ گھر کی ملکہ عورت ہے، اور گھر کے گارجین آپ ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف بیوی دوسرے گاؤں سے آ رہی ہے، دوسرے جگہ سے آ رہی ہے، وہ دوسرے ماحول سے آ رہی ہے، دوسری جگہوں سے آ رہی ہے، اس کو اتنے جلسے جلوس نہیں ملتے، اس کو اتنے میلادی پروگرام نہیں ملتے، اس کو اتنی دینی باتیں نہیں ملتی، وہ جمعہ پڑھنے نہیں جاتی، وہ علماء کے مجلس میں نہیں جاتی، اس کو دین کی اتنی باتیں نہیں ملتی ہیں. آپ دین کی باتیں سنتے ہیں، آپ کو دینی نالج ہے. آپ جائیے، پیار سے اسے سمجھائیے، پیار سے اسے بتائیے، اے میری شریک حیات، اے میری دلربا، اے میری جان، پتہ نہیں کیا کیا گرل فرینڈ کو جو کرتے ہو سب کچھ کر ڈالو. بیوی کے لیے بجا ہے، بیوی کے لیے وہی بنا ہے جتنا گرل فرینڈ کے لیے، جتنا دوسری کی بیٹیوں کو پھنسانے کے لیے، دوسری کی بیوی بیٹیوں کو برباد کرنے کے لیے، اس کے عزتوں کو نوچنے کے لیے جتنا الفاظ استعمال کرتے ہو سب اپنی بیویوں کے لیے استعمال کرو. اپنی بیوی کی بڑائی کرو. دوسری کی بیٹی کو صرف لبھانے کے لیے 1000 نہیں لاکھوں ہزار جملے استعمال کرتے ہو، اور ان کو پھنسانے کے لیے لاکھوں الفاظ استعمال کر کے، لاکھوں ان کی بڑائیاں کر کے کالی کلوٹی لڑکی کو آپ جنت کی حور بنا دیتے ہو. اپنی بیوی کالی کلوٹی ہی صحیح، کیسے بھی ہو، لچپٹی ہو، کنٹھوری ہو، جیسے بھی ہو، اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم شادی سے پہلے، اگر ماں باپ کی تجویز میں تمہیں پسند نہیں ہے تو شادی سے پہلے تم دیکھ کے رو لیے. اگر تمہارے ماں باپ پہ وشواس تھا، بھائی بہنوں پہ وشواس تھا، جیسے بھی ماں باپ نے پسند کر کے شادی کی ہے، اس کی عزت دینی ہے، اس کی وقار کو قائم رکھنی ہے، اور اس کو سارے صفات، سارے الفاظ محبت کے، سارے الفاظ محبت کے بول اس کو بولیے، اور اس کو اپنے طرف لبھائیے، اور لبھانے کے ساتھ کہیے، اے میری شریک حیات، اے میری بیوی، آج تو میرے گھر میں آئی ہے، آج میرے گھر میں آئی ہے، آج ایک ہم لوگ تہیا کر لیں. آج پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات ہے. آپ جاتے ہیں ایران کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو کچھ عطا پتہ ہوتا نہیں ہے. آپ جائیے، سلام کیجئے، سلام کرنے کے بعد اس سے بیٹھیے، اطمینان سے پیار محبت سے باتیں کیجئے. پیار محبت کے باتیں کرتے کرتے ایک جملہ میرا لیجئے، جو اس بیوی سے اس وقت معاہدہ کیجئے، بیوی سے اس وقت کنٹریکٹ کیجئے. اسی وقت تو ایک سمجھئے، ایک چیز، ایک بات طے کیجئے کہ میری بیوی دیکھو، دین کے لیے اگر میں کہیں پیچھے ہٹوں مجھے ٹوک دینا، دین کے کام کے لیے اگر میں کہیں پیچھے ہٹ جاؤں، نماز اگر مجھے میری چھوٹے تم ٹوک دینا، اور اگر تیری چھوٹے گی تو میں ٹوک دوں گا. تم بولنا، تم مجھے ٹوکو گی تو میں ناراض نہیں ہوں گا، اور میں تمہیں ٹوکوں گا تو تم ناراض مت ہونا. جیسے بھی ہو، دیکھو یہ زندگی ہماری ہے، ہم لوگ جنتی ہیں، ہمارے ابا ابا جنت سے آئے ہیں، اور جنتی اعمال کرنا ضروری ہے، اور جنتی اعمال کے ساتھ آج سے ہم میاں بیوی ہیں، اور میاں بیوی جب ہو گئے ہم ایک دن ابا ابا بھی ہوں گے. اگر ہمارے اندر صفات نہیں ہوں گے، ہمارے اندر تقویٰ طہارت نہیں ہوگی، ہمارے اندر روزہ نماز نہیں ہوگا، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، آنے والی ہماری بیٹیاں، آنے والے ہمارے بیٹے، وہ بھی برباد ہو جائیں گے. اس لیے اے میری بیٹی، اے میری بیوی، اے میرے شوہر، آپ دونوں کے اندر مشورہ کیجئے. آپس میں مشورہ کرنے کے بعد دونوں فیصلہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہماری نمازیں نہ چھوٹے گی، ہمارے اندر دین کے سرچشمے ہم قائم کریں گے.
گے اور اپنے گھر سے دین کے سلسلے میں چھٹوائیں گے. اس لیے یہ باتیں بھی طے کیجیے. ارے عجیب عجیب واقعات سامنے آتے ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. ابھی میرا ایک دوست کچھ دن پہلے شادی ہوئی, بہترین شادی ماشاءاللہ, بہت زیادہ مالدار ہے, بہت سادگی کے ساتھ شادی ہوئی, اور وہ بھی اس کے عالم بھی, اس کے باپ بھی عالم, اس کی امی بھی حافظہ, اور پھر اس کے بعد میرے دوست کے باپ ڈاکٹر ہیں, لیکن گھر کے اندر جو ماحول ہے پورا دن دارانہ ہے. بیٹی بھی حافظہ ہے. جب پہلی رات کو بیٹا جاتا ہے, میرا دوست اپنے گھر میں جاتا ہے اور اس بیٹھا کے سلام کر کے بیٹھتا ہے. وہ دونوں کے اندر تھوڑی سی بات ہونے کے بعد وہ بیوی کہتی ہے, میں چاہتی ہوں سنیے میرے الفاظ کو, میں چاہتی ہوں کہ آج پہلی رات میں آپ کو میں پہلا گفٹ یہ دوں کہ میں سورہ رحمان کی تلاوت کر کے آپ کو سناؤں, سورہ رحمان کی تلاوت کر کے میں سناؤں. وہ بیٹا بھی, وہ میرا دوست بھی حافظ قرآن ہے, عالم دین بھی ہے, حافظ قرآن بھی ہے. اس کو بھی قرآن کی آیت سے انسیت, قرآن سے لگاؤ, محبت تھی. کہتا ہے اب اس سے بڑی کون سی دولت ہو سکتی ہے. اے میرے شریک حیات سناؤ. پورا یاسین سناتی ہے, پورا رحمان سناتی ہے. سنانے کے بعد وہ اپنی زندگی کی شروعات کرتے ہیں. اس کے بعد دونوں دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں. اے اللہ, مجھے تو نے اتنی بہترین بیوی دی. شوہر نماز پڑھ کے شکرانے کی دعا کر رہا ہے. اے اللہ, تو نے مجھے اتنی بہترین شریک حیات دی. بیوی الگ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہا ہے, شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہے. اے اللہ, تو نے مجھے اتنا بہترین شوہر دیا. اس طریقے سے شوہر بنیے, اس طریقے سے بیوی بنیے. اس لیے میرا کہنے کا مطلب بس ایک ہے کہ گھر کے اندر اگر دینی ماحول بنانا ہے تو میری ماں بہنیں اگر سوچ لے, تہیا کر لے, باندھ لے کہ میں گھر کے اندر ماحول بنا کے رہوں گی تو بن جائے گا. بہت سارے واقعات ہیں کہ جس گھر کی بہویں, بیٹیاں اور خصوصاً گھر کی ذمہ دار عورتیں ٹھان لی کہ میرے گھر کے اندر دینی فضا قائم ہوگا, دینی ماحول بنے گا, تو بن گیا. ایک قصہ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حاتم طائی کا نام سبھی لوگ سنے ہوں گے, سنے کہ سنے؟ حاتم طائی کا سخاوت بڑی مشہور ہے. سخاوت اس کی بہت سارا لوگوں پہ سر کیا کرتا تھا, بہت سارا لوگوں کو رفاع عام کے لیے کہیں پائپ لگوا رہا ہے, کہیں پیڑ لگوا رہا ہے, کہیں جیسے ویٹنگ ہال بنائے تھا جگہ جگہ. اسی دور میں حاتم طائی ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے. آج کا نہیں حاتم طائی, لیکن آج کا نام چلتا ہے. تو بہت سارا جب سر کرنے لگا, اس کے وزیروں نے, اس کے مشیروں نے, اس کے آس پڑوس والوں نے, اس کے ساتھ رہنے والوں نے مشورہ دیا, اے حاتم طائی, آپ اتنی زیادہ جب پیسہ خرچ کریں گے تو آپ کا مال کم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آپ کا مال کم ہو جائے گا, آپ کی سلطنت کمزور پڑ جائے گی, آپ کی جو دھاک ہے وہ کمزور پڑ جائے گی, آپ کا جو بینک بیلنس ہے کم ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے, آج اتنا نہیں کریں گے, کم کر دیتے ہیں. بیوی کو یہ بات پتہ لگی, بیوی غمزدہ. جب آپس میں میاں بیوی محبت کے ساتھ رہتے ہوں تو اگر ایک بھی غمگین ہو جائے, ایک بھی چہرے اتر جائیں تو آدمی پریشان حال ہو جاتا ہے کہ آخر بات کیا ہے کہ میری بیوی غمگین ہے, آخر کون سی کمی ہے کہ میری بیوی کے چہرے اترے ہوئے ہیں, آخر کون سی وجہ ہے کہ بیوی سوچتی میرے شوہر کے چہرے اترے ہوئے ہیں. آدمی غمگین ہو جاتا ہے. بیوی سر جھکائے گھر کے اندر بیٹھی ہے, وہ ملکہ کی رانی تھی, اس وقت کی کمزور تھوڑی تھی, سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہے. حاتم طائی کیا بات ہے, نہیں پریشان حال نظر آ رہے ہو, بات کیا ہے, کچھ بتاؤ تو صحیح. انہوں نے کہا نہیں, مجھے کچھ نہیں ہوا ہے, میں ٹھیک ہوں, کوئی بات نہیں ہے, آپ جائیے اپنا کام کیجئے. ایک پار ہوا, دو پار ہوا, تین پار ہوا, دن گزر گیا. تب دیکھا بیوی کا موڈ ابھی آپ ہی ہے, صحیح نہیں ہو رہا ہے. کہا کہ چلو بڑے لوگوں کی بڑی بات, بڑے لوگوں کی بڑی بات, جب پیسہ ہوتا ہے
تو کہتے ہیں چلو اب نہیں گھر میں نہیں اچھا لگ رہا ہے، چلو سیرو سے ہاتھ کر کے آتے ہیں، گھوم گھام کے آتے ہیں۔ گاڑی اٹھایا، اس وقت گاڑی کیا تھی؟ گھوڑے گاڑی ہوں گے، اونٹیں ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، اونٹ گاڑی اور گھوڑے گاڑی وہی چلتے تھے بڑی۔ وہ کیا کیے، ان کو بیوی کو بٹھایا اور لے کے گئے بہت بڑا باغیچہ، بہت بڑا، ایک سے بڑھ کر ایک اس میں پھل فروٹ لگے ہوئے تھے۔ بیچ باغ کے اندر ایک کنواں تھا، قریب کے سب لوگ، آپ لوگ بھی کنویں کا، جو نوجوان ہے وہ نہیں دیکھے ہوں گے لیکن پورے سب لوگ کنویں ہی کا پانی پیے ہوں گے، غلط کر رہا ہوں، کنویں کا ہی پانی پی رہے تھے، پہلے پائپ نہیں تھا۔ تو آج سے 1450 سال پہلے سے پہلے کی بات ہے، کیا ہوا؟ کنویں میں سے پورے گاؤں کے لوگ آ کر پانی اٹھاتے تھے، نکالتے تھے، لے کے جاتے تھے، نکالتے تھے، لے کے جاتے تھے۔ بیوی گئی کنویں کے ایک کنارے بیٹھ گئی، حاتم طائی بلا رہا ہے، اے میری بیوی اٹھو چلا جائے۔ دن آ گیا، کافی دھوپ ہو رہی ہے، اب دھوپ ہوتے ہوتے دھوپ کے اندر بھی بیٹھی رہی، سایہ آ گیا، اب شام ہونے والی ہے، اے میری شریک ہے اٹھو چلا جائے۔ بیوی کی حکمت بتا رہا ہوں کہ اگر بیوی بات منوانا چاہتی ہے تو کیسے شوہر کو منوا سکتی ہے، کیسے گھر کے لوگوں کو منوا سکتی ہے، بیوی گھر کے ماحول کو بنانا چاہتی ہے تو کیسے بنا سکتی ہے۔ کیا ہوا کہ بیوی وہی بیٹھی پڑی ہے اور شوہر منا رہا ہے۔ کہا کہ آخر بات کیا ہے کہ تم صرف کنویں کے اندر دیکھ رہی ہو، کچھ بول نہیں ہو، بولو، حد ہو گیا، اب تمہیں بولنا پڑے گا۔ بیوی بولتی ہے، بیوی بولتی ہے، کیا بولتی ہے؟ کہتی ہے میں دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ اس کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، گاؤں کے گاؤں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن کنویں کا پانی ختم نہیں ہو رہا ہے، کنویں کا پانی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کہا، حاتم طائی نے کہا ارے پاگل، کنویں کا پانی ہے، جتنا نکالو گے پھر اتنا نکل آئے گا۔ تو بیوی پوچھی، اے میرے شوہر وہ کنویں میں پانی آتا کہاں سے ہے، آخر وہ کنویں میں پانی آتا کہاں سے ہے؟ حاتم طائی نے کہا کہ وہ خدا کے خزانے سے آتا ہے۔ بیوی کو موقع ملا اور کہا کہ آپ جو خرچ کرتے تھے، جس پہ بریک لگا دیے ہیں، روک لگا دیے ہیں، اللہ دیتا تھا، صرف کرتے تھے، اللہ دیتا تھا، لوگوں کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، جب پھر خرچ کریں گے اللہ کے خزانے سے تب بھی آتا تھا، اللہ کے خزانے سے اب بھی آئے گا۔ چنانچہ آپ اپنا صرف کرنا شروع کر دیجئے، میرا کوئی الجھن نہیں ہے، میری کوئی پریشانی نہیں ہے، میں کوئی بیمار نہیں ہوں۔ حاتم طائی نے اس دن سے اور بھی عزم تہیا کیا اور اس دن سے اور زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے میری ماں اور بانے اگر چاہے تو گھر کو بنا سکتی ہیں، اگر چاہے تو بگاڑ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔